بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاۃ امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. جیسا کہ ہم لوگ حدیث جبریل میں تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ پر ایمان لانا اور کیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور کیا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا. ہم لوگ اللہ پر ایمان، رسولوں فرشتوں پر ایمان یہ الحمدللہ کر چکے ہیں. اب جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بھیجا ہے، کتاب بھی بھیجی ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے آپ لوگ کہ جو دین اصلی ہوتا ہے، جو دین کیا ہوتا ہے، اصلی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نازل کرتے ہیں. کیسے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرتے ہیں. یہ دین اصلی، جو دین حقیقی ہے، اصل معنی میں جو دین ہے اس کی دلیل ہے یہ. لیکن جو انسانوں کا بنایا ہوا دین رہتا ہے، سب سے پہلی بات اس میں کوئی کتاب نہیں رہتی، اور رب کے جتنے بھی بھیجے ہوئے دین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کتاب ضرور بھیجتے ہیں. اور وہ کتاب بھی کیا ہے، بڑی حیثیت والی ہوتی ہے. عام طور پہ جو بھی اللہ تعالیٰ کتاب نازل کیے اس میں دو خوبی رہتی ہی رہتی ہے. عام طور پر جو بھی اللہ تعالیٰ کتاب نازل کیے اس میں دو خوبی رہنی ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی خوبی وہ نازل ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ نازل کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے اس کو اتارتے ہیں. پہلی چیز. ہر دین میں آپ دیکھیے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو، یا داؤد علیہ السلام کا دین ہو، کتاب ہے وہاں اور اللہ تعالیٰ نازل کی ہے اس کو. تو پہلی خوبی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے. اور دوسری خوبی وہ ناسخ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ناسخ ہوتی ہے. یعنی اس سے پہلے جو کتاب تھی اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے، ناسخ کر دیتی، کینسل. دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہے. ہاں، مثال کے طور پر آج ہم لوگ کہ یہاں اپنے اس میں دیکھ لے، 500 کا نوٹ ہے، دیکھے ہم لوگ. اس سے پہلے ایک اور 500 کا نوٹ تھا، دیکھے تھے. ہاں، دونوں سرکار کی طرف سے نا، ہے کہ نہیں؟
لیکن وہ کیا ہو گیا؟ کینسل، وہ ناسخ ہو گیا. اور یہ جو نیا نوٹ ہے اب یہ چلے گا. تو رب کے طرف سے بھی جو ہے دونوں یہ ہے کتابیں ہیں، لیکن جو آخر میں آنے والی کتاب ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ناسخ ہوتی ہے. تو جتنے بھی کتابیں ہیں اس میں یہ دو خوبی ضرور رہتی ہے. پہلی چیز وہ کیا ہے؟ نازل ہوتی ہے، اور دوسری چیز وہ ناسخ ہوتی ہے. کسی بھی کتاب میں اگر یہ دونوں چیز نہیں پائے جائے تو مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اگر کوئی ابھی کتاب لکھ لیتا ہے، کوئی کتاب، جیسے ایک بندہ ہے نکلا بولا کہ ہم کیا ہے؟ نبی ہے، پھر کہتا ہے رسول ہے. آدمی لوگ سوال کیا کہ ہر نبی یا رسول کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کتاب ہوتا ہے. تمہارے پاس کیا کتاب ہے؟ 3-4 سال تک پوچھتا رہا، کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. پھر اس کے بعد جو ہے ایک کتاب چھاپ کر کے لے آیا کہ دیکھو یہ میری کتاب ہے. اور وہ بھی کتاب ایسی کہ کسی کو دیتا بھی نہیں ہے بندہ. کسی کو دیتا بھی نہیں ہے کہ ہاں بھائی پڑھ لے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ نہ ہی اللہ کی طرف سے نازل ہے اور نہ ہی یہ ناسخ ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نازل ہوئی. کیا نام ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا؟ ہاں، تورات نام ہے نا. یہ تورات یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے جو آئی تھی کتاب اس کے لیے یہ ناسخ تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ نازل ہے. اس کے بعد کس کی کتاب آئی؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب. تو عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کیا ہے؟ انجیل ہے. وہ کیا ہے؟ نازل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور دوسری چیز ہے ناسخ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ناسخ، اور جتنے پرانے کتاب تھے سب کو کیا کر دیے؟ ناسخ. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن اب اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ تو جتنی بھی کتابیں ہیں سب پر ایمان لانا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، ان سب کے اوپر ایمان لانا مجملاً طور پر اور تفصیلاً. جیسے اللہ تعالیٰ کی جتنے رسول ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دیا نا. رسول مطلب ہی ہوتا ہے جن کو کیا ہے؟ نبوت بھی دی گئی، رسالت بھی دی گئی، میسج دیا گیا، اب پہنچا دو بھائی تم. لیکن جیسے ہم لوگوں کو ہر رسول کے بارے میں نہیں معلوم ہے، سب کا علم نہیں ہے، ویسے ہر کتابوں کے بارے میں بھی علم نہیں ہے. لیکن جو جو اللہ تعالیٰ نام بتا دیے ہیں ان کے اوپر تفصیل سے ایمان لانا. ہم لوگ ایمان لاتے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کو کتاب دیا گیا ہوگا، اور ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں بھلے ہی نام معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو. اور ساتھ ہی ساتھ جتنے رسول آئے اور جو کتاب لائے جس کا نام معلوم ہے اللہ تعالیٰ بتا دیے، اس پر ایمان ویسے ہی لانا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں کے نام قرآن مجید میں کتنے ہیں؟ ہاں کیا کیا؟ ہاں، زبور، تورات، انجیل، قرآن. ٹھیک ہے؟ یہ 4 کتابوں کے نام اللہ تعالیٰ بتا دیے. زبور جو داؤد علیہ السلام کو ملی تھی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد کو کیا کیا؟ زبور عطا کیا. اور وہ بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک انعام کیے تھے. ان کی ایک خوبی کیا تھی کہ جب وہ اپنے زبور کو پڑھتے تو کیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی چرندے پرندے ہیں اور یہ جو پہاڑ وغیرہ ہے سب کوئی ان کے ساتھ پڑھتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک خوبی اور معجزہ نقل کیا ہے.
یا جیوال اوبی معہ والطیر، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی بیان کی ہے. تو یہ داؤد علیہ السلام. اور کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا؟ تورات ملا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا گیا، اور یہ تورات کیا ہے، اس تورات کو ماننے والے اس وقت میں ایمان والے تھے. ٹھیک ہے، یہ تورات. اس کے بعد کون سی کتاب؟ انجیل، عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اب یہاں فرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ وہی فرق بیان کرتے ہیں قرآن میں، فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ. ایک گروہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، وہ لوگ کیا ہے، نصارہ ہو گئے، عیسائی ہو گئے. اور جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانے، کفر کیے، وہ لوگ کیا ہے، یہودی بن گئے. یہودی بن گئے. یہودی یہ کوئی یہ نہیں ہے جنتی فرقہ یا جنتی امت نہیں ہے. یہ یہودی، یہودا ایک بندہ تھا، اس کا ماننے والا ہے. تو یہ انجیل، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو اور کتابوں کا ذکر کیا ہے، دو سے زیادہ. ہمیشہ سنتے رہتے جمعہ میں، کیا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، صحیفہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کتابوں کو. صحیفہ کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹی کتاب. جو چھوٹے چھوٹے کتابیں ہیں وہ کن کے اوپر نازل ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. اور ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی. پھر اس کے بعد تورات. سمجھ گئے؟ تو یہ بھی ہے. اور کیا ہے، اس کے بعد جو آخری کتاب ہے وہ کیا ہے؟ یہی قرآن مجید ہے. یہ قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ناموں سے نوازا ہے. کہیں قرآن مجید بولے، کہیں قرآن کریم بولے، کہیں قرآن مبین بولے. یہ کبھی کہیں یہاں اس کو مبارک کتاب بولے، کہیں اس کو ہدایت بولے. الگ الگ اللہ تعالیٰ نام سے اس کو نوازے ہیں. یہ قرآن ہے. اب اس سے پہلے جتنی بھی کتاب آئی تھی اس پر ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نازل کیے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اتباع کون سی کتاب پر ہوگی؟ ہاں، مانیں گے کون سی کتاب کو؟ یہ قرآن کو. کیوں؟ کہ پہلی چیز یہ نازل ہے، دوسری چیز یہ کیا ہے، ناسخ ہے. ایک روایت ہے، بیان کرتے ہیں. سنن دارمی کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آ رہے تھے. تورات کا ایک ٹکڑا مل گیا، تورات کا ایک ٹکڑا مل گیا. بس آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے لگ گئے کہ دیکھیے اللہ کے رسول، ہم کو یہ ملا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، بہت غصہ ہو گئے. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ احمرت وجوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، چہرہ لال ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ دیکھ لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے. کہتے ہیں عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہوتے ہیں تو سمجھ گیا کہ ہاں کچھ غلطی ہوئی ہے. کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو رب راضی، میں اللہ تعالیٰ کی رب سے راضی ہوں، رب ہونے سے راضی ہوں. ویسے ہی یہ جو دین ہے، دین اسلام سے راضی ہو، اور آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، اس چیز سے راضی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھوڑا یہ ہو کر کے، غصہ ختم کر کے کہتے ہیں، سنو اے عمر، لو کان موسیٰ حیا
ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے تو ان کو بھی جو ہے میری اتباع کرنی ہوتی، ان کو بھی میری اتباع کرنی ہوتی. اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بیان کر دیے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. جتنے رسول آئے اللہ تعالیٰ بول دیے کہ سنو، اگر محمد تمہارے زندگی میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم کو ان کے اوپر کیا ہے، ایمان لانا ہوگا. وَلَتَنصُرُنَّ، اور کیا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہوگی. اپنا شریعت چھوڑ کر کے ان کی شریعت پھیلانا ہوگا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اب جہاں کسی نبی کی بات، کسی نبی کی شریعت نہیں لے سکتے، کسی نبی کی شریعت نہیں چلنے والی، تو نبی کے امتی جو ہے ان کی بات کیسے چلے گی؟ سوچنے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے نا. جب یہ نبی ہے، دوسرے نبی اور ہمارے نبی کا اگر یہ کرے بات آئے تو ہمارے نبی کی بات مانی جائے گی، ان کی بات مانی بھی نہیں جائے گی. اور جو ہمارے نبی کا امتی ہے تو ہمارے نبی سے اگر اس کی بات ٹکراتی ہے تو ہم لوگ نبی کی بات لیں گے یا ان کی بات مانیں گے، امتی کی بات مانیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نازل کیے، جو نازل کیا ہے، نازل ہے اور ناسخ ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ ثواب بھی رکھے ہے پڑھنے میں، ہے نا، ثواب بھی رکھے ہے نا. کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے؟ سنتے رہتے ہیں نا ہمیشہ. ہاں، ہر ایک حرف میں 10 نیکی ہے. کہتے ہیں الف لام میم، کیا ہے، الف لام میم، الف لام میم کتنی نیکی ہو گئی؟ 30 نیکی. الف میں 1 نیکی، لام میں 1 نیکی، میم میں 1 نیکی. کوئی ایسی کتاب نہیں اللہ تعالیٰ نازل کی ہے جس میں اتنا ثواب ہو. کوئی ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نازل نہیں کی جس میں ہر حرف میں 1 نیکی ہو. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد اور آخری کتاب ہے جو جس میں 1 حرف میں 10 نیکی ملتا ہو. اور اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، ضمانت لیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس ذکر کو نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت ہم کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے حفاظت کرنے کا. کتنی بڑی بات ہے. دوسرے جتنے بھی کتاب نازل ہوئے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علماء کے اوپر چھوڑ دیے. علماء کے اوپر ان کے چھوڑ دیے تو کیا ہے، ان کے علماء اس پر تحریف کیے، جو دل چاہتا کر دیتے، جو دل چاہتا ہٹا دیتے، جو دل چاہتا اس کو کیا ہے بڑھا دیتے. ایسے کر کے وہ لوگ پورے کتاب کی دھجیاں اڑا دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کی ذمہ داری لی کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو نازل ہم کیا کیے ہیں، اس کو نازل ہم کیے ہیں، اور اس کی حفاظت کرنے والے کون؟ ہم ہی ہیں. ہم ہی ہیں اس کا نازل کرنے. تو یہ کتاب کیا کیا ہوئی، یعنی یہ کتاب نازل بھی ہوئی، ناسخ بھی ہوئی، اور کیا ہے، محفوظ بھی ہوئی. محفوظ ہے یہ کتاب. یہ کتاب میں نہ ہی کوئی زیادہ کر سکتا ہے، نہ ہی گھٹا سکتا ہے، نہ ہی گرا سکتا ہے، نہ ہی ہٹا سکتا ہے. ایک تابعی تھے، کیا ہے، ان کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کے کہتا ہے کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. کیا کہتا ہے آ کر کے؟ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. پوچھے کیوں ایمان لانا ہے؟ کوئی وجہ ہوگی ایمان لانے کی، کیوں ہو؟ بولے کہ وجہ ہے میرے پاس. کیا وجہ؟ ہم ایک دن سوچے کہ کچھ کرنا چاہیے، بزنس کرنا چاہیے کوئی. تو کیا ہے، دین سے بزنس کریں گے. آج بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو دین سے بزنس کرتے ہیں. دین کو لے کر کے وہ لوگ
کھیلتے رہتے ہیں. تو کیا ہے, دین سے بزنس کریں گے. گئے یہودی لوگوں کے پاس, 2-4 تورات لے لیے, اور کیا ہے اس میں کچھ خود سے زیادہ کیے, خود سے کم کیے, ادھر ادھر کیے, ٹھیک ہے, کچھ مٹھائے, کچھ گھٹائے, کچھ بڑھائے, ایسے کر کے جا کر کے یہودی لوگوں کے پاس بانٹ دیے. یہودی لوگوں کے پاس کیا کیے, بانٹ دیے. خوب بکا, مالا مال ہو گیا. اب سوچتے کیا ہے, یہودی تو کم ہے نا, ہاں یہودی کیا ہے, کم ہے, نصارہ لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور لمبا بزنس ہوگا. ٹھیک ہے, نصارہ لوگوں کے پاس گئے, تورات لیے, تورات کو وہی گھٹائے بڑھائے, جو کم کرنا تھا کیے, جو مٹانا تھا مٹائے, جو لکھنا تھا لکھے, بڑھائے, سب کچھ کر کے کیا ہے دے دیا. بہت اچھا بزنس ہوا. اب وہ بندہ دیکھتا ہے چلو بھائی اس سے بھی بڑی ایک قوم ہے مسلمان, ٹھیک ہے, ادھر تو اور لمبا بزنس ہوا, چلو وہاں چلتے ہیں. اب یہاں جب آئے تو کیا ہے, یہاں بھی وہی کام کیے, گھٹائے بڑھائے, سب کچھ کیے جیسے پرانی کتابوں میں کیے. اب یہ بیچنے کے لیے آیا بندہ, بیچنے کے لیے آیا. ہر بندہ پڑھتا ہے, اس کو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ کتاب صحیح نہیں ہے, یہ اصل قرآن, یہ قرآن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے یہ. سمجھ گئے؟ تو کیا ہے, ہم کو کبھی کوئی پڑھتا ہے سمجھ آتا ہے تو مار کر کے جاتا ہے جوتا, کوئی گالی دے کر کے جاتا ہے, کوئی لعنت دے کر کے جاتا ہے. ہم دیکھیں کیا پروفٹ ہوگا, ادھر تو گھاٹا ہو گیا. لیکن ایک بات ہم کو سمجھ میں آئی کہ یہ جو دین ہے, اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک کتاب نازل کیے ہے, اور وہ کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم آئے ہیں کہ ایمان لائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ کتاب محفوظ ہے. یہاں تک کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں, قرآن میں آیت ہے, کیا ہے, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے, سنتے رہتے ہیں نا, کہ چور جو ہے, چور کے کیا کرو, ہاتھ کو, چور نہیں, اگر چوری کرے تو کیا کرو, ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. کیوں, یہ ان کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے. اور آخر میں کیا ہے, کہتے واللہ عزیز حکیم. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, عزیز ہے, حکیم ہے. اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے, قدرت والا ہے, کر سکتا ہے, حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت ہے. ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے تو یہی آیت پڑھتا ہے, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور رحیم. کیا پڑھ دیا, ہاں, عزیز الحکیم کو کیا پڑھ دیا. وہ ایک بندہ سنتا ہے, حافظ نہیں ہے وہ, لیکن وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ کہتے ہو. کیا کہتا ہے, تم جھوٹ کہتے ہو, یہ قرآن ہے ہی نہیں. پھر سے وہ دوہرا ہے, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اب صحیح پڑھا, بلکہ ہاں اب تم ٹھیک پڑھے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کیوں, یہاں ہاتھ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے, عذاب دینے کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں غفور الرحیم. ہاں, ہم کسی کو بولیں گے کہ آپ جو ہے بہت اچھے ہیں تو ہم کو ماریے, ہاں, آپ بہت رحم دل ہے تو ہم کو کوڑا ماریے, کبھی بولتے ہیں؟ تو اللہ کیسے بول سکتا ہے ایسے؟ جب یہاں عذاب کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ عزیز ہے, عزت والا ہے, طاقت والا ہے, کر سکتا ہے, اور حکمت والا ہے کہ اس کو کاٹنے کا حکم دیا ہے. اور کوئی بھی سزا دے سکتا تھا, لیکن کیا ہے, کاٹنا ہے. اور کتنا کاٹنا ہے, کیسے کاٹنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں بیان کر دی ہے. تو یہ قرآن ہے. اب ہر آیت دیکھیے, ہر آیت پڑھیے, ٹھیک ہے, دیکھیے گا اس کے اینڈنگ میں اللہ تعالیٰ اسی کا یہ جو ہے نقل کیے ہے, پورا فٹ بیٹھتا ہے.
اس لیے اس کتاب یہ ایسی کتاب ہے کس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، غلطی نہیں بولے، کیا بولے؟ شک بولے، شک کہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ غلط ہے کہ نہیں ہے۔ ایک ہے کہ غلطی ہے نہیں، وہ بات نہیں کہہ رہے، ایک کیا ہے کہ کیا ہے یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، شک، یہ شک بھی نہیں ہے، اس میں یہ شک بھی نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے، غلطی دور کی بات ہے، شک بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جو رب کے طرف سے ہے، جس کو انسان اگر اپنا لیا تو کیا ہے؟ کامیاب ہے، اور جس کو اگر نہیں اپنایا تو انسان کیا ہے؟ ناکام ہے۔ یہ قرآن ہے۔ اچھا، اور ایک بات کہہ دے، یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ کلام ہے اللہ کا۔ جانتے ہیں نا، سب جانتے ہیں نا؟ الحمدللہ بولیے کیا؟ الحمدللہ، کیونکہ ایسا بھی دور گزرا ہے جب لوگوں کو کیا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ بولنے پر پھانسی لگا دیا جاتا تھا، لوگوں کو مارا جاتا تھا، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ وہ یہاں بولا کہ القرآن کلام اللہ، اللہ کی کلام ہے، اللہ کا کلام ہی یہ قرآن، خالی اتنا بولا بس قتل، اور کچھ نہیں سننا اس سے۔ ایسا بھی زمانہ آیا، کتنے ہزار لوگ صرف اور صرف اس کے لیے قتل کیے گئے کہ قرآن کیا ہے، کہتے ہیں وہ لوگ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو فتنے کے وقت میں بھی ٹکے ہوئے تھے، خاص کر کے امام احمد بن حنبل کیا ہے سزا کاٹتے رہے، ان کو سزا ملتی رہی، کوڑا کھاتے رہے، جیل میں بند تھے، آدھے سے زیادہ زندگی جیل میں کٹ گئی، لیکن کیا ہے ہمیشہ کہتے رہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے یہ۔ کیوں؟ جب اللہ کا کلام کہتے ہیں تو سارے باطل چیزیں دور، لیکن جب مخلوق کہتے ہیں تو بہت ساری گمراہی آ جاتی ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ وہ غلطی کرتا ہے، مخلوق کیا کرتا ہے؟ غلطی کرتا ہے۔ یہ قرآن غلطی کرتا ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب کہتے ہیں کہ مخلوق ہے تو اس میں کیا ہے، عام مخلوق کے طرح اس کو مان لیا جائے گا، وہ غصہ بھی کرے گا اور طرح طرح کی چیز ہوگی اس میں، اور کیا ہے جب وہ مخلوق بن گئی ہے تو ہمارے لیے اس کی اتباع بھی ضروری نہیں ہوگی۔ تو القرآن کلام اللہ، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیے، موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کیے، وہ کیا ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کیے، اس کے رب نے کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کیا ہے ہم نے اس کو لے کر کے نکل گئے اپنے پریوار کو لے کر کے، اچھا ٹھیک ہے رک جاؤ یہاں ٹھہرو، ہم جا کر کے دیکھتے ہیں اگر کہیں کچھ ملے تو لے کر کے آئیں گے۔ ایک درخت کے پاس پہنچے تو کہتے ہیں نودی یا موسیٰ، ہم نے کیا ہے پکار لگائی، اے موسیٰ کیا ہے انی انا رب، انی انا اللہ، کیا ہے اے موسیٰ میں اللہ تعالی ہوں، میں اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں۔ یہ کوئی غیر خالق کہہ سکتا ہے؟ ہاں، جبریل علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کیا کہ میں اللہ ہوں؟ ہاں یہ صحیح ہے؟ کہتے نہیں، جبریل علیہ السلام ایسا بولے تو جبریل علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ بولیں گے تو یہ کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے انی انا اللہ، میں کیا ہے اللہ ہوں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے۔ تو کیا یہ بات کوئی اور بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہاں تک کہ عرب بھی اس کو مانتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام ہے وہ بھی کس کا؟ اللہ کا کلام۔ مشہور روایتوں میں آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب اسلام صحیح سے آیا نہیں تھا
تو کیا کرتے تھے لوگ؟ شعر لکھ کر کے کعبہ کے اس میں ٹنگا دیتے تھے. ٹھیک ہے، جس کا اچھا شعر ہوتا اس کا کعبہ میں ٹنگا رہتا، باقی کو یہ نکال دیا جاتا. تو ایک صحابی سورہ کوثر لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ سورہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر لکھ دیا. جتنا آدمی آتا وہ کہتا کہ یار ہم تو کلام پڑھے ہیں، شعر پڑھے ہیں، نثر پڑھے ہیں، سری پڑھے ہیں، اتنی ساری چیزیں پڑھے ہیں، رقم کی چیزیں پڑھے ہیں، قسم کی چیز پڑھے ہیں، یہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کے پاس میں وہ بندہ سب مل کے سب کا اتفاق ہوتا ہے، لکھ دیتے کیا؟ ما ھذا قول البشر. کیا لکھتے ہیں؟ یہ کسی انسان کا قول نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات ہے. اب دیکھیں کتنی صحابی لوگ صرف اور صرف قرآن سن کر کے ایمان لائے، ہے نا؟ کتنے صحابی. کوئی ایک آیت سن لیتا وہیں گر گیا وہ بندہ. کیوں؟ وہ اس کلام کے معنی کو سمجھتا تھا. یہ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چیلنج کی ہے. کیا کی ہے؟ چیلنج کی ہے. کہتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھایا پڑھایا کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ قرآن آپ کے اوپر نازل کرنا تھا. اگر آپ پڑھے لکھے رہتے تو کہتے یہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ تو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، یہ تو لکھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حکمت بیان کیے. شک کرنے والا شک نہیں کر سکے، کوئی راستہ ہی نہیں اس کے لیے باقی رہے. اس لیے آپ کو پڑھائے لکھائے نہیں یہ قرآن. اس لیے بولے کہ جب زیادہ کہنے لگے کہ یہ کسی سے لکھایا ہے یا خود لکھا ہے وغیرہ وغیرہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتو جاؤ جا کر کے بسورۃ مثلہ، ایک سورت، کبھی بولے کہ اس جیسی ایک کتاب لے کر کے آ جاؤ. قرآن جیسی ایک کتاب بس کم کیا اللہ تعالیٰ. اچھا کچھ سورتیں نازل کر دو، کچھ سورتیں نقل کر دو، ایسے بیان کر دو، وہ نہیں. اللہ تعالیٰ بولے ایک سورت نازل کر دو، ایک سورت بیان کر دو اس قرآن جیسا. اللہ تعالیٰ اور ایک یہ ہے ایک آیت لے آؤ، ایک آیت لے آؤ. پورے عرب مل کر کے، کتنے عرب تھے، عرب میں شاعر لوگ، اتنے بڑے بڑے شاعر لوگ، لیکن کوئی بھی اس جیسا کلام نہیں لا پائے. کیوں؟ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. خالق کا مقابلہ مخلوق کر سکتا ہے؟ ہاں، انسان بڑی بڑی بلڈنگ بناتا ہے، بڑا بڑا یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نہیں، صرف تھوڑا کچھ دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے بھوکا مارے، ختم سب کچھ ہے، ختم نا. زیادہ تیز ہوا چلنے لگ جائے، یہ سارا بلڈنگ جو ہے گر جائے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ کر پائے گا؟ خالق اور اس کے کلام سے بھی کوئی یہ نہیں. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا، یہ قرآن جو ہے ناسخ کرتا ہے. بتائے نا، یہ ناسخ دوسرے کتابوں کو بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے یہ خود کے آیتوں کو بھی کرتا ہے. خود کے آیتوں کو بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر مثلہا. ہم کوئی آیت آپ کو بھلاتے نہیں یا نسخ نہیں کرتے. او نأتی بخیر مثلہا، یا ہم آپ کے پاس اس سے اچھی آیت لے آتے. او نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس سے اچھی آیت آپ کے پاس لے کر کے آ جاتے ہیں یا اس جیسی آیت لے کر کے آتے ہیں.
تو یہ قرآن خود کے آیتوں کو کتنی ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے نسخ کر دیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو لگا نہیں یہ ہمارے امتی کے اوپر مشکل ہو جائے گا، یا تو پڑھنا مشکل ہو جائے گا یا تو اس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی پڑھنا نسخ کر دیتے ہیں یا پھر کبھی پڑھنا باقی رکھتے ہیں. حکم کیا ہے؟ نسخ ہو گیا، حکم نہیں چلے گا. پہلے کیا ہے؟ حکم تھا کہ جہاد میں اگر ایک مسلمان ہے کیا ہے 100 مسلمان ہیں اور کیا ہے وہاں 1000 کفار ہے تو لڑنا پڑے گا، یعنی 10 ایک کتنے میں، ہاں ایک کتنے میں 10، یعنی ایک انسان کس سے کتنا سے لڑے گا 10، یعنی 10 گنا تعداد ہے تو بھاگ نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے آیت نازل کیے. کیا آیت نازل کیے؟ اللہ تعالیٰ بیان کیے کہ ایک آدمی کس میں، ایک آدمی اگر ہے تو 2 آدمی میں، 100 1000 کے اوپر، 100 کتنے کے اوپر، 1000 کے 1000 کتنے کے اوپر، 2000 کے اوپر، یعنی 100 200 کے اوپر. سمجھ گئے؟ یعنی ایک آدمی کتنے سے لڑے گا 2 سے. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے بھاگ نہیں سکتے، بھاگنا حرام ہے، کفر ہے. لیکن اس سے زیادہ ہے تو ہاں بھاگ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسانی کی ہے نا، اللہ تعالیٰ آسانی کی ہے نا ناسخ کر کے. پہلے کیا تھا؟ نہیں 10 بھی ہے تب بھی لڑنا پڑے گا، کم کر دیا اللہ تعالیٰ، 2 کر دیے آسانی کے لیے. پہلے کیا ہے 10 رضاعت تھی، یعنی 10 بار اگر کوئی کسی کا دودھ پی لے، یعنی کسی عورت کا پیٹ بھر کر کے دودھ پی لے تب جا کر کے وہ ماں ہوتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نسخ کر کے اس کو ریجیکٹ کر کے کینسل کر کے 5 رضاعت، 5 بار اگر کوئی پیٹ بھر کر کے دودھ پی لے اس کی ماں بن جائے گی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دونوں ہی ہٹا دیے، پڑھنا بھی ہٹا دیے اور کیا ہے اس پر عمل کرنا بھی ہٹا دیے. اور کیا ہے کبھی اللہ تعالیٰ صرف پڑھنا ہٹائے ہیں، قرآن میں وہ آیت نہیں ہے، نہیں ملے گی، لیکن اس کا حکم باقی ہے. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے قرآن میں کیا ہے جب کوئی شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر لیے تو کیا ہے فرجموہم بتہ، تو ان کو کیا ہے رجم کر دو. یہ ہم لوگ پڑھتے تھے قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ ناسخ کر دیا اس کو، اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیا، اس کو ہٹا دیے. حکم موجود ہے، اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ رجم کہا جائے گا. تو یہ کتاب کیا ہے ناسخ ہے، کبھی کبھی یہ اپنے آیاتوں کو بھی نسخ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ حکمت سے کرتے ہیں. اس لیے ابھی قرآن کو دیکھیے، ایسا قرآن ہے جیسا لگے گا کہ ایک دوسرے سے ملتا ہے سب کچھ، ہے نا. اچھا ایک یہ ملنے والی بات آئی تو ایک بات یاد آئی، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں. کچھ آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ واضح کر دی کلیئر بالکل، اور کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے متشابہ رکھے ہیں جو واضح نہیں، کلیئر نہیں ہے. تو جن کے دل میں بیماری رہتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل میں بیماری رہتی ہے تو وہ لوگ انہی کے پیچھے پڑتے ہیں. آ کر کے کیا بولیں گے؟ دیکھو قرآن میں جو ہے جہاد کے بارے میں بتایا گیا، کسی بھی مسلمان کو دیکھو کافر کو دیکھو تو قتل کر دو. ایک بندہ بولا تھا نا کچھ سال پہلے، تو یہ کیا ہے ہٹاؤ، قرآن سے ہٹاؤ. تو جس کے دل میں بیماری رہے گی اس کو یہی سب آیات نازل ہوگی. ایک بندہ کیا ہے کتاب کھولتا ہے اس کو دکھائی ملتا ہے کہ کیا ہے کوئی اگر مر جائے تو کیا ہے فاتحہ پڑھو. اس کے دل میں وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے متشابہ آیات دے کر کے اس کو گمراہ کر رہے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بہت کسی کو کیا ہے گمراہ کرتے ہیں اور بہت کسی کو ہدایت. جس کا دل صحیح رہتا ہے، جو حق کا ماننے والا رہتا ہے، حق کا چاہنے والا رہتا ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے. لیکن جس کے دل میں بیماری رہتی، دل میں چور رہتا، وہ سوچتا ہے کہ ہاں لڈو ڈھونڈے، حلوہ ڈھونڈے، یہ ڈھونڈے وہ ڈھونڈے، تو کیا ہے اس کو وہی چیزیں ملتی ہیں. سمجھ گئے؟ یہ جاننے والے کون ہیں؟
اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کہتے والراسخون فی العلم، اللہ جانتے ہیں، اور کیا ہے والراسخون فی العلم، جو لوگ علم والے ہیں، علم میں پختہ ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے. نبی کے حدیث سے اس آیت کو سمجھ میں آیا. سمجھ گئے؟ تو یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کیے ہے. ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نازل کی ہے، ٹھیک ہے، یہ وحی ایک قرآن ہے، اور ایک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی نازل کردہ چیز ہے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کیا ہے؟ یہ میرے جو نبی ہے یہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہتے وہ وحی ہوتی ہے. یہ وحی قرآن جو ہے یہ متلو ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے. اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے حدیث، وہ غیر متلو ہے، اس کو نماز میں پڑھا نہیں جاتا. یہ فرق ہے، بس صرف یہ ایک ہی فرق ہے، باقی اور کوئی فرق نہیں ہے. جیسے قرآن ہے ویسے حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بولے انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، ہم کو کیا ہے قرآن دیا گیا اور اس جیسے ایک چیز دی گئی، قرآن اور اس جیسی ایک چیز یعنی حدیث. اس لیے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے بولے کہ کیا ہے ہم رسول کو بھیجے تو کیا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول کو کس لیے بھیجے؟ کس لیے بھیجے بھائی؟ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کیا ہے؟ کتاب سکھائے، کتاب پڑھائے، اور کیا پڑھائے؟ حکمت. حکمت کیا چیز ہے؟ یہی حدیث ہے، یہی حدیث ہے. تو یہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک کتاب ہے. جیسے کہ ہم لوگ بات کیے تو یہی ساری کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نازل کیے. داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور، تورات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل، اور ہمارے نبی کے اوپر کیا ہے قرآن نازل ہوا. اور اللہ تعالیٰ وحی نازل اور وحی کیے تو کیا ہے سنت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف وحی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور صحف ابراہیم کے بارے میں بھی قرآن میں ذکر ملتا ہے. تو یہی کچھ کتابیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جس کے اوپر ہم لوگوں کو ایمان لانا کیا ہے ضروری ہے، واجب ہے. اگر کسی ایک بھی کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو ہم لوگ مسلمان ہوں گے؟ تورات کے اوپر اگر کوئی بولے کہ ہم ایمان نہیں لاتے، بھائی وہ جو ہے یہودی لوگ کا کتاب ہے، مسلمان ہوا؟ نہیں ہوا. لیکن ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تورات پڑھ کے بولے گا یہ لکھا ہوا ہے تو مان لو، ہاں یہ مطلب ہے نہیں. تو یہی بات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ سیکھنے کی توفیق عطا فرما. رب ہمیں اس مبارک کتاب جس کو اللہ تعالیٰ تو نے ہدایت بتایا ہے، ہم لوگوں کے لیے اس کو ہدایت بنا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اس سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اس کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب اس کے ذریعے سے ہمارے زندگیوں کو سدھار دے، ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح فرما. رب ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. اور رب مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کے پریشانیوں کو حل کر دے. رب ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا جن سے تو محبت کرتا ہے، ان لوگوں میں سے نہ بنا جن سے تو نفرت کرتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد.